غزہ پر 2 سال سے جاری بلا تفریق حملوں اور 18,000 بچوں سمیت 60,000 سے زائد لوگوں کو قتل کرنے کے باوجود اسرائیل کی جانب سے جاری خونریزی تھمنے کا نام نہیں لے رہی، اور اب نتنیاہو حکومت نے ایک قدم اور آگے جا کر غزہ پر مکمل قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ گھنٹوں جاری رہنے والی اسرائیلی کابینہ کی میٹنگ کے بعد اس منصوبے کی منظوری دی گئی ہے، جس کے مطابق اسرائیل غزہ پر مکمل قبضہ کرے گا، جس کا مقصد حماس کی قید میں موجود تمام اسرائیلی شہریوں کی بازیابی، غزہ شہر کو اسلحے سے پاک کرنا، غزہ کی مکمل پٹی پر اسرائیل کا قبضہ اور ایک متوازی حکومت کا قیام ہوگا، جس میں نہ ہی حماس شامل ہوگی اور نہ ہی فلسطینی اتھارٹی۔ فی الحال یہ اعلان نہیں کیا گیا ہے کہ اس منصوبے کا آغاز کب کیا جائے گا، مگر اسرائیلی حکومت کی جانب سے ریزرو فوجیوں کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ غزہ کا 87% علاقہ یا تو اسرائیلی فوجیوں کے قبضے میں ہے یا پھر وہاں جبری بے دخلی کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ فاکس نیوز سے بات کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو کا کہنا تھا کہ وہ غزہ پر مکمل کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ اس قبضے کو برقرار رکھنا نہیں چاہتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کا انتظام عرب ممالک سنبھال لیں۔ enable the population to be free of Gaza and to pass it to civilian governance. That is not Hamas and not anyone advocating the destruction of Israel. We don't want to govern it. We don't want to be there as a governing body. We want to hand it over to Arab forces that will govern it properly. اسرائیل کی جانب سے یہ اعلان امریکی حکومت کے مشیر برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکاف کی اسرائیل سے روانگی کے فوراً بعد سامنے آیا ہے، اور ماہرین سمجھتے ہیں کہ مسلم اور مغربی ممالک کی مخالفت کے باوجود اس معاملے پر اسرائیل کو امریکہ کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے۔ 25 جولائی کے بعد سے حماس اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات میں تعطل کے فوراً بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا ذمہ دار حماس کو قرار دیا تھا، اور ایک بیان میں نیتنیاہو کو کہا تھا کہ وہ حماس کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔ غزہ پر اسرائیلی منصوبے کے اعلان کے فوراً بعد حماس کے رہنما اسامہ حمدان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی عرب ملک اس منصوبے کی حمایت نہیں کرے گا۔ انہوں نے اس اسرائیلی منصوبے کو عالمی جنگی جرم سے تعبیر کیا ہے۔ حالیہ مذاکرات کے دوران ترکی اور کئی عرب ممالک کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آیا تھا کہ حماس اور اسلامک جہاد ہتھیار ڈال دیں اور غزہ کا کنٹرول کسی تیسرے فریق کے حوالے کر دیں، مگر اس کے فوراً بعد حماس نے کہا تھا کہ وہ فلسطینی ریاست کے قیام تک، جس کا دارالحکومت یروشلم ہو، ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ دیگر ممالک کے علاوہ اسرائیل کے اندر سے بھی اس منصوبے کی مخالفت ہو رہی ہے، اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق ملک کے آرمی چیف نے ایسی کسی بھی منصوبے کی مخالفت کی ہے۔ اپوزیشن رہنما یائر لپیڈ نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ اسرائیل کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا اور اس سے مزید تباہی پھیلے گی۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ یہ منصوبہ کئی مہینوں پر محیط ہوگا، مزید قیدیوں اور اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کا باعث بنے گا، بلکہ اس سے اسرائیلی معیشت کو اربوں ڈالر کے نقصان کے ساتھ ساتھ سفارتی سطح پر بھی شدید نقصان پہنچے گا۔ لپیڈ کا کہنا تھا کہ حماس یہی چاہتی ہے کہ وہ اسرائیل کو ایک ایسی جنگ میں پھنسا دے جس کا کوئی واضح مقصد نہ ہو۔ اسرائیل براڈ کاسٹنگ اتھارٹی کے مطابق آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل ایال زمیر نے بھی اس مہم جوئی کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ اس کے باعث زندہ باقی رہ جانے والے 20 قیدی بھی مارے جا سکتے ہیں، جبکہ فوجی بھی مسلسل لڑائی سے بیزار آ جائیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اس فیصلے کو غلط قرار دیا ہے اور اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس کو فوری واپس لے۔ جرمنی کی جانب سے اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی روکنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ترکی کی وزارت خارجہ نے غزہ پر قبضے کے منصوبے کی مذمت کی ہے اور عالمی برادری سے اس پر کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ UN ہیومن رائٹس چیف ووکر ٹرک کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ پر قبضے کا منصوبہ فی الفور روکے، کیونکہ یہ عالمی عدالت انصاف کے اس فیصلے کے منافی ہے جس کے تحت اسرائیل کو غزہ پر جنگ فی الفور ختم کرنی چاہیے۔ چین کی جانب سے بھی اسرائیلی عمل کی مخالفت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ایسے خطرناک منصوبے کو فی الفور روکا جائے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ غزہ فلسطین کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی غزہ شہر پر اسرائیلی قبضے کے منصوبے کی مذمت کی گئی ہے اور اسے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ یورپین یونین کونسل کے صدر اینٹینو کوسٹا نے کہا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی قبضے کے
اسرائیل اور یورپین یونین کے درمیان تعلقات پر سنگین اثرات ہوں گے۔ مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔